سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اب یہاں سے شارح آگے فرشتوں کے متعلق بھی جو عقیدہ، کیا عقائد ہونے چاہیے، اور فرشتوں پر بھی تو ایمان لانا ضروری ہے نا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، تو وہ ملائکتہ پر تو وکتبہ تو آگے آ رہا ہے، ورسلہ پیچھے گزر چکا ہے، اور والیوم الآخر جو اس میں آگے آ رہا ہے وہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ تھوڑی ترتیب شارح نے کتاب کے حساب، اس علم کلام کے حساب سے رکھی ہے، آمنت باللہ کے حساب سے نہیں رکھی۔ تو لیکن ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اور کیا ایمان لانا چاہیے، وہ اس بات کو، اس بحث کو یہاں بیان فرماتے ہیں۔ اور فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہود کا عقیدہ کیا ہے، اور فلاں فلاں کا عقیدہ کیا ہے، مشرکین کا کیا عقیدہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں والملائکۃ عباد اللہ تعالی عاملون بامرہ، فرمایا کہ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ علی ما دل علیہ قول تعالی، یہ بات کیوں کہی مصنف نے یہ بات جو کہی والملائکۃ عباد اللہ تعالی عاملون بامرہ، فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا قول دلالت کرتا ہے، بامرہ، عاملون بامرہ پر، وہ کیا ہے، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ آگے یعنی بولنے سے سبقت لسانی نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے آگے نہیں بولتے قول کے اعتبار سے، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح وقول تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، کہ نہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے عبادت کو سرکشی کرتے ہیں، تھکتے ہیں۔ یستکبرون، اللہ کی عبادت سے تکبر اور سرکشی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے، تھکن بھی نہیں ہوتی ان کو جی۔ وَلَا يُوصَفُونَ بِذُكُورَةٍ وَلَا أُنُوثَةٍ، اسی طرح فرماتے ہیں فرشتے جو ہیں ان کو مذکر یا مؤنث کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، فرشتوں کو مذکر یا مؤنث کے ساتھ متصف نہیں، یعنی نہ انہیں مذکر کہا جا سکتا ہے، نہ انہیں مؤنث کہا جاتا ہے۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ان کو مذکر یا مؤنث کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس کی وجہ شارح بیان فرماتا ہے کہ اذ لم یرد بذلک نقل ولا دل علیہ عقل، اس لیے ان کو مذکر یا مؤنث نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے مذکر یا مؤنث ہونے پر نہ کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے۔ دلیل عقلی یا دلیل نقلی کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے مذکر یا مؤنث ہونے کو ثابت کرے، تو اسی لیے انہیں نہ مذکر کہا جا سکتا ہے نہ مؤنث کہا جا سکتا ہے۔ وَمَا زَعَمَ عَبَدَةُ الْأَصْنَامِ أَنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ مَحَالٌ بَاطِلٌ وَإِفْرَاطٌ فِي شَانِهِمْ، اور فرمایا کہ مشرکین کا جو عقیدہ ہے، بت پرستوں کا جو عقیدہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں، یہ بات محال ہے، باطل ہے، اور فرشتوں کی شان میں
گستاخی ہے، افراد ہے، یعنی فرشتوں کی شان میں گستاخی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یعنی وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اس بات کی جو نکیر کی گئی ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہونے، بڑے متعجبانہ انداز سے نکیر کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ آیت آئی سمجھ میں؟ اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دیے ہیں اور خود اپنے لیے جو ہے، یعنی تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ حقیقت میں تم لوگ بہت بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو، بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو، یعنی تم لوگ تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ رب نے جو ہے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، کچھ عقل ہونی چاہیے۔ تو بڑے متعجبانہ انداز سے اس بات کی نکیر کی گئی۔ اسی کو مفسر شارح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جو بت پرستوں کا جو خیال ہے وہ خیال محال ہے، باطل ہے، ان کی شان میں گستاخی ہے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح یعنی انہوں نے بھی یہود کی طرح انہوں نے بھی ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہود کیا گستاخی کرتے ہیں؟ فرماتے کہ جیسا کہ یہود کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الواحد فالواحد منہم قد یرتکب الکفر ویعاقبہ اللہ بالمسخ تفریط وتقصیر فی حالہم۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ یہود یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے یکے بعد دیگرے ایک ایک جو ہیں وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی سزا دیتے ہیں، اور سزا دیتے ہوئے ان کو مسخ فرما دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں یہود؟ کہ فرشتے جو ہیں یکے بعد دیگرے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بطور سزا کے مسخ فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض انسانوں کو، اور انسانوں تو کیا ان بعض یہودیوں ہی کو، بعض کو سور اور بعض کو بندر بنایا، تو یہ کہتے ہیں اسی طرح، تو یہ ان کی شان میں سخت گستاخی ہے، یہ ان کی شان میں سخت گستاخی ہے، اور ان کی جو ہے شان بہت ہی زیادہ گھٹائی گئی ہے، بہت ہی زیادہ گھٹائی ہے، گھٹا دی، کم کر دی ان کی شان اور گستاخی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات بالکل من گھڑت ہے، یہود کی یہ بات کیا ہے؟ بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اپنی طرف سے انہوں نے یہ باتیں کہی۔ پتہ چلا یہاں جو بات کہی ہے، جو بات ثابت کی ہے، وہ یہ ثابت کی ہے اب تک ماتن اور شارح کی لکھی ہوئی لائنوں سے، سطور سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق پر بھی نہیں مارتے، اس کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، کبھی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتے معصوم ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ وہ عصمت انبیاء کا مسئلہ پیچھے آپ پڑھ چکی، ٹھیک ہے؟ فرشتے معصوم ہیں۔ اچھا، اب پھر یہ کچھ اعتراضات کرتے ہیں، اب کچھ اعتراضات
یہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا فرشتے معصوم ہے، جبکہ سورۃ البقرہ کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اس سے پتہ چلا ابلیس کیا تھا؟ فرشتہ تھا، اور اب اس کی حالت ہمیں پتہ ہے کہ اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ یعنی کافر ہو گیا وہ، تو پتہ چلا کہ فرشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کفر اختیار کرتے ہیں، فرشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کفر اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے ذریعے سے استثناء کیا گیا ہے اور مستثنی منہ کی جنس سے ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے اصل میں اعتراض معترض جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ استثناء کے اندر اصل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ اتصال ہوتا ہے، اصل متصل ہونا ہوتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ مستثنی متصل کے اندر مستثنی منہ کے جنس سے ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے ذریعے ابلیس کو جو خارج کیا گیا تو ابلیس بھی فرشتوں کی جنس سے ہے، ابلیس بھی اور اس نے کفر اختیار کیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ گناہ یا کفر اختیار فرشتوں سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں۔ آپ نے جو کہا مستثنیٰ میں اصل اتصال ہوتا ہے، نہیں، مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منقطع۔ مستثنیٰ متصل جیسے جاءنی القوم الا زیدا، اور مستثنیٰ منقطع جیسے جاءنی القوم الا حمارا۔ اب کون یہ کہے گا کہ حمارا یہاں پر بھی استثناء ہے، یہاں پر بھی اتصال ہے، حکم لگایا جا رہا ہے، لیکن یعنی حکم اس پر لگ رہا ہے، حکم مجیعت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ الا حمارن کہہ کر اس کو نکالا جا رہا ہے، مگر وہاں سے حکم تو لگ رہا ہے نا پیچھے سے، لیکن وہ حمار جو ہے قوم کی جنس سے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر بھی مستثنیٰ منقطع ہے، جن جو ہے فرشتہ نہیں، یہ جنات میں کا باپ ہے، ابو الجن ہے، یہ ابلیس جو ہے یہ ابو الجن ہے، اور یہ جن کی قسم ہے، فرشتوں میں سے نہیں۔ البتہ یہ عبادات کرتا تھا، عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی جو ہے سفارش پر اس کو اوپر بلا لیا گیا تھا، تو اس لیے حکم تو پوری جماعت کو ہوا تھا، فرشتوں کو حکم ہوا تھا۔ اور یہ جو کہا آیت کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ اس لیے کہا کہ غلبہ دیتے ہوئے، ملائکہ کو غلبہ دیتے ہوئے، کہ سوائے اس کے باقی سب تھے ہی ملائکہ۔ تو یہ جو کہا کہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی ملائکہ میں شامل، یہ بھی ملائکہ تھا، بلکہ یہ ملائکہ نہیں ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ جن ہے۔ البتہ ملائکہ اس وجہ سے کہا، فرشتے اس کے علاوہ باقی سب ہی ملائکہ تھے، فرشتے تھے، تو ان کو غلبہ دیتے ہوئے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کہا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جن ہے، اور یہاں پر مستثنیٰ متصل نہیں بلکہ مستثنیٰ منقطع ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے فَإِنْ قِيلَ، اگر کوئی یہ اعتراض کرے أَلَيْسَ قَدْ كَفَرَ إِبْلِيسُ وَكَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ اسْتِثْنَائِهِ مِنْهُمْ، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھئی کیا فرشتہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ اس کی دلیل کیا ہے کہ استثناء یہاں پر جو استثناء کیا گیا ہے، اس کا استثناء فرشتوں سے کیا گیا ہے، ملائکہ سے کیا گیا ہے، اور مستثنیٰ متصل اصل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے پتہ چلا کہ یہ بھی کیا ہوا،
فرشتہ ہوا. قلنا کہتے کہ ہم اس کا جواب دیں گے لا بل کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ نہیں بلکہ یہ تو جن تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، حکم کی نافرمانی کی. لیکنہ لما کان فی صفۃ الملائکۃ، فرمایا لیکن یہ ملائکہ کی صفات میں شامل ہو گیا تھا. کیسے؟ فی باب العبادت ورفع الدرجات، کہ عبادت کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اس کے جو درجات بلند ہو گئے تھے، تو صفت میں ملائکہ کی صفت میں داخل ہو گیا تھا، صف میں، بلکہ ملائکہ کی صف میں داخل ہو گیا تھا. وَكَانَ جِنِّيًّا وَاحِدًا مَغْمُورًا فِيمَا بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ جب کہ یہ جن تھا، یہ ایک جن تھا، یہ ایک ہی باقی سب ملائکہ تھے، یہ ایک ہی تھا، جن تھا. مغموراً فیما بینہم، اور ان فرشتوں کے درمیان یہ چھپا ہوا تھا، ان فرشتوں کے درمیان یہ چھپا ہوا تھا. اس کے اندر کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اس کے اندر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے. ظاہراً یہ عبادت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہے کیا، اور اس کے باطن میں، دل میں کیا ہے. ظاہراً اتنی عبادت کر رہا ہے مگر اس کے دل میں اصل کیا ہے اس کے اندر، وہ تو اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے فرمایا مغموراً فیما بینہم، ان کے درمیان چھپا ہوا تھا. صح استثناؤہ منہم، یہ ملائکہ کے صف میں داخل ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ان کے اندر چھپا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کا استثناء بھی درست ہے. استثناء بھی درست ہے، تغلیباً یعنی غلبہ دیتے ہوئے ملائکہ کہا اور اس کا استثناء کیا، وہ درست ہے، اور یہ استثناء منقطع ہے. پھر اعتراض یہ ہوا کہ ہاروت ماروت جو ہے، ہاروت اور ماروت جو ہے دو فرشتے، ان کے بارے میں بھی تو آتا ہے کہ وہ آئے اور ان سے جو ہے نا کفر اور کبیرہ گناہ سرزد ہوا تھا. وہ بھی دو فرشتے تھے، ان سے کفر اور کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا تھا، وہ بھی فرشتے تھے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں سے گناہ یا کفر نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اور ہاروت اور ماروت کی بات جو ہے، اس کے اندر دراصل روایات مختلف ہیں. صحیح روایت جو ہے، ایک روایت یہ منقول ہے ہاروت اور ماروت کے بارے میں، صاحب جلالین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں صاحب جلالین نے کہا کہ یہ اسرائیلی روایات ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، اسرائیلیات میں سے. وہ یہ کہ ان کو یہ جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو ہے قرآن. یہ پھر جو ہے نا نعوذ باللہ ایک عورت پر عاشق ہو گئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں تم سے نکاح کر لوں گی جب کہ تم میرے شوہر سے مجھے آزادی دلوا دو. انہوں نے اس کے شوہر سے اس کو آزادی دلوا دی، اور پھر اس عورت نے جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے نعوذ باللہ کچھ غلط ارتکاب کیا کام کا، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی باتیں، یہ ساری اسرائیلیات ہیں، من گھڑت باتیں. ٹھیک ہے، تو ہاروت ماروت کے بارے میں فرمایا کہ روایات مختلف ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ انہما ملکانی، یہ دونوں فرشتے تھے، لم یصدر عنہما کفر ولا کبیرۃ، کہ ان سے نہ تو کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، نہ کفر سرزد ہوا، یعنی نہ کفر سرزد ہوا ہے اور نہ کبیرہ گناہ سرزد ہوا ان سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ انما هو على وجه المعاتبۃ کما يعاتب الانبیاء على الذلۃ والسہو، وما کہ ان کو جو اگر عذاب دیا جا رہا ہے، آسمان و زمین کے درمیان اگر ان کو لٹکایا ہوا ہے اور عذاب دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ یہ عذاب تو یعنی چھوٹی سی لغزش پر دیا جا رہا ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی چھوٹی موٹی لغزش پر انبیاء کرام کو بھی تنبیہ کی جاتی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جیسا کہ چھوٹی موٹی چیزوں میں انبیاء علیہ السلام کو تنبیہ کی جاتی ہے، کہتے ہیں اسی طرح ان کو بھی تنبیہاً جو ہے ان کو سزا دی گئی ہے، اور جو ہے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا. اصل میں یہ تھا کہ فرشتوں نے جو ہے اپنی عبادت پر فخر کیا تھا، اور انسانوں پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ بہت گناہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں انسانوں میں شہوت اور خواہشات، یہ دو چیزیں ایسی رکھی ہیں،
اگر تمہارے اندر بھی پیدا کر دوں تو فرشتوں نے کہا کہ ہم پھر بھی نافرمانی نہیں کریں گے. تو بطور امتحان کے اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ 2 فرشتوں کو مقرر کرو، میں ان میں بھی یہی چیزیں رکھتا ہوں جو انسانوں میں رکھی ہیں. تو انہوں نے ہاروت ماروت کو مقرر کیا. یہ بڑے نیک فرشتے تھے سب سے زیادہ، یعنی ان کو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے شہوات وغیرہ کی اور بابل کا حاکم بنا کر، شہر بابل کا حاکم بنا کر ان کو زمین پر اتارا. یہ جادو کی تعلیم دیتے تھے، اور جب جادو کی تعلیم دیتے تھے تو اس صورت میں ایک زہرہ نامی عورت تھی، یہ اس پر عاشق ہو گئے تھے اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا تھا. شراب بھی پی تھی اور بدکاری بھی کی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ کفر بھی صادر ہوا اور کبیرہ گناہ بھی، تو معصوم نہ ہوئے یہ لوگ. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اصح قول کے مطابق ہاروت ماروت سے نہ کفر صادر ہوا اور نہ کبیرہ گناہ. اور قاضی عیاض اور قاضی بیضاوی یہ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق والا معاملہ ہے، جو بات واقعہ منقول ہے، یہ من گھڑت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مظہری کے اندر صاحب تفسیر مظہری وہ لکھتے ہیں کہ یہ قصہ موضوع اور شاذ روایات ہے. موضوع اور شاذ روایات میں سے ہے کہ ہاروت اور ماروت فرشتوں کا زہرہ نامی عورت پر عاشق ہونا، ایسی باتیں جو ہیں یہ عقلاً بھی اور نقلاً بھی دونوں اعتبار سے مردود ہے. آگے بات سمجھ میں. اسی طرح محمد بن یوسف صالح نے شیخ کمال الدین اور دیگر ائمہ حدیث سے نقل فرمایا ہے کہ یہ قصہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق سے، لیکن غیر صحیح اور غیر ثابت ہے. تو اس لیے فرماتے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تو کیا، کوئی ضعیف اور کمزور سند سے بھی کوئی روایات منقول نہیں ہے ہاروت ماروت کے بارے میں. البتہ یہ کعب بن اشرف یہودی جو ہے اس کے اور اس جیسے جو یہودی تھے ان کے من گھڑت قصے ہیں. آگے بات سمجھ میں. فرشتوں کا معصوم ہونا بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کے خلاف اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے. اچھا، لیکن یہاں پر ایک عبارت مغلق ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی شارع نے کہا ہے کہ جب ان سے کفر صادر نہیں ہوا، ان سے گناہ صادر نہیں ہوا، تو پھر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. بھائی جب نہ گناہ صادر ہوا اور نہ گناہ صادر ہوا اور نہ ہی کفر صادر ہوا اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. دوسری بات، شارع نے ان کے عذاب کو انبیاء کرام کی کسی اجتہادی غلطی، اجتہادی خطا پر جو تنبیہ کی جاتی ہے اس تنبیہ سے تشبیہ دی ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. یہ دونوں باتیں شارع نے جو باتیں یہ دونوں بیان کی ہے نا، کہ ایک تو کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، پھر ان کی لغزش کو انبیاء کرام کی لغزش کے مشابہ قرار دیا، یہ دونوں باتیں غلط ہیں. انبیاء کرام کی اول بات تو یہ کہ انبیاء کرام کو جو عتاب ہوتا ہے اجتہادی خطا پر، وہ عذاب کی صورت میں نہیں ہوتا. انبیاء کرام کو جو عتاب ہوتا ہے، جو تنبیہ ہوتی ہے، وہ عذاب کی صورت میں نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے انبیاء کرام کی ہونے والے عتاب سے تشبیہ دینا یہ بھی غلط ہے. اور پھر اگر ہاروت اور ماروت سے گناہ نہیں سرزد ہوا تو پھر اس صورت میں سزا جو ان کو ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ بغیر گناہ کے سزا ہو رہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ گناہ والی جو روایت ہے وہ باطل اور من گھڑت ہے، تو پھر ان کو سزا ہو رہی ہے، یہ والی بات بھی باطل اور من گھڑت ہے. یہ والی بات بھی باطل اور من گھڑت ہے. ٹھیک ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جی. باقی رہی جادو کی تعلیم، پھر یہ اعتراض کرتے کہ بھئی جادو کی تعلیم دیتے تھے، جادو تو کفر ہے. جادو تو کیا ہے؟ کفر ہے. اس کا جواب یہ ہے جادو کی تعلیم دینا کفر نہیں ہے، جادو کرنا کفر ہے.
جادو کے اندر استعمال ہونے والے کلمات جو ہیں وہ کفریہ ہوتے ہیں، اور جادو کرنا کفر ہے، اور پھر جبکہ یہ فرشتے تو یہ صراحت کر دیتے تھے کہ ہم آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، تو پتہ چلا جادو کی تعلیم دینا کفر نہیں ہے، فرشتوں سے ہاروت اور ماروت سے کوئی گناہ یا کفر سرزد نہیں ہوا۔ وَأَمَّا اچھا کما یعاد ذلت وکانا یعظان الناس، اور وہ دونوں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، ویقولان، اور وہ دونوں کہتے تھے کہ انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ ہم لوگ بطور آزمائش کے بھیجے گئے لہذا تم لوگ کفر اختیار مت کرنا، ولا کفر فی تعلیم السحر بل فی اعتقادہ والعمل بہ، اور فرمایا کہ کفر کی سحر کی جادو کی تعلیم دینے میں کوئی کفر نہیں ہے، یعنی جادو کی تعلیم دینا کفر نہیں ہے، البتہ جادو پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا یعنی جادو کرنا یہ کفر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔